إن الحمد لله نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم أفمن يعلم أنما أنزل إليك من ربك الحق كمن هو أعمى إنما يتذكر أولو الألباب۔ ترجمہ قرآن کے سبق میں سورۃ الرعد آیت نمبر 19 سے پڑھیں گے۔ افمن یعلم، کیا بھلا وہ شخص یعلم جو جانتا ہے، انما انزل الیک کہ بے شک انزل جو کچھ نازل کیا گیا آپ پر من ربک آپ کے رب کی طرف سے ہے، جو یہ علم رکھتا ہے، یہ جانتا ہے کہ یہ قرآن جو آپ پر نازل ہوا یہ اللہ کی طرف سے، کمن ہوا اعمی، کیا وہ اس بندے کی طرح ہو سکتا ہے جو اندھا ہے؟ انما یتذکر اولو الالباب، بے شک نصیحت ہے یہ کتاب عقل مندوں کے لیے، کہ ایک بندہ جو جانتا ہے، علم رکھتا ہے کہ یہ قرآن اللہ کی طرف سے، اور دوسرا جو جانتا ہی نہیں، جو اس کا انکار کر رہا ہے، وہ تو نابینا اندھا ہے، ایسے ہی اندھیرے میں اپنا عقیدہ بنیاد اس نے رکھی ہوئی ہے، یہ دونوں کہاں برابر ہو سکتے ہیں؟ اور یہ قرآن عقل مندوں کے لیے نصیحت ہے۔ الذین یوفون، اب ان کی جو قرآن پر ایمان لاتے ہیں، جن کے لیے قرآن نصیحت ہے، ان کی جو ہے کچھ نشانیاں بیان کی جا رہی ہیں۔ وہ لوگ یوفون بعہد اللہ، جو اللہ کے ساتھ کیے ہوئے عہد کو پورا کرتے ہیں، ولا ینقضون المیثاق، اور وہ وعدہ توڑتے نہیں ہیں۔ وعدہ اللہ کے ساتھ کیا وعدہ؟ عالم ارواح میں اللہ نے تمام انسانوں سے وعدہ لیا تھا، الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں؟ پیچھے ہم پڑھا ہیں چوتھے پارے میں، تو سب نے کہا تھا قالوا بلا، کیوں نہیں؟ اللہ نے پھر وہ وعدہ یاد دلانے کے لیے قرآن بھیجا، انبیاء بھیجے، ٹھیک ہے نا؟ تو آج بھی ہمیں چاہیے کہ مان لیں اللہ کو رب، ہمیں کھلانے والا، پلانے والا، نفع نقصان کا مالک، اور ہماری زندگی کا وارث وہ رب ہے، اسی کے سامنے جھک جائیں، اسی کے عبادت گزار بن جائیں۔ وہ رب مرنے کے بعد دوبارہ اٹھا کر ہمیں ہماری مرضی کی زندگی عطا کر دے گا۔ اس وعدے کو یاد رکھیں اور پورا کریں۔ والذین یصلون ما امر اللہ، اور وہ لوگ جو پورا کرتے ہیں اس کو جس کو پورا کرنے کا اللہ نے حکم دیا۔ اللہ نے حکم دیا یوصلا، کہ اسے جوڑا جائے۔ کیا اللہ نے حکم دیا؟ کہ رشتہ داری کو جوڑا جائے، رشتوں کا وہ خیال رکھتے ہیں۔ ویخشون ربہم، اپنے رب سے وہ ڈرتے ہیں۔ ویخافون سوء الحساب، اور وہ برے حساب سے ڈرتے ہیں کہ کہیں ہمارا حساب برا نہ ہو، اللہ نے پوچھنا ہے، تو اس کی وہ تیاری کرتے رہتے ہیں۔ والذین صبروا ابتغاء وجہ ربہم، وہ لوگ جو صبر کرتے ہیں، کس لیے صبر کرتے ہیں؟ ابتغاء وجہ ربہم، اپنے رب کی رضا تلاش کرنے کے لیے، اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے وہ دنیا میں آزمائشوں پر صبر کرتے ہیں، اللہ کے گلے اور شکوے نہیں کرتے۔ واقاموا الصلاۃ، نماز قائم کرتے ہیں۔ وانفقوا مما رزقناہم، اور وہ خرچ کرتے ہیں اس سے جو ہم نے رزق دیا ان کو، سرًا، چھپ کر بھی خرچ کرتے ہیں، وعلانیہ، سب کے سامنے بھی خرچ کرتے ہیں تاکہ ان کو دیکھ کر دوسرے لوگ بھی خرچ کریں۔ وَيَدْرَؤُونَ بِالْحَسَنَةِ السَّيِّئَةِ، اور وہ دور کرتے رہتے ہیں، ہٹاتے رہتے ہیں، بالحسنہ، اچھائی کے ساتھ، السیئہ، گناہ کو۔ اگر ان سے کوئی غلطی ہو جائے، خامی ہو جائے، گناہ ہو جائے، تو فوراً پھر وہ نیکی کرتے ہیں تاکہ ہماری اس نیکی سے ہمارا گناہ دھل جائے، ٹھیک ہے نا؟ خذ من اموالہم صدقۃ تطہرہم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ نے فرمایا کہ ان سے صدقہ لو تاکہ ان کے گناہ دھل جائیں۔ نیکیاں جو ہیں وہ گناہ کو مٹا دیتی ہیں، جب ان سے گناہ ہو جائے تو فوراً نیکیاں کرتے ہیں۔ اولئک لہم عقبی الدار، یہی لوگ ہیں جن کا انجام، جن کی آخرت کے لیے اچھا گھر ہے، ان کا ٹھکانہ اچھا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں ان لوگوں میں شامل فرما دیں اپنی رحمت کے ساتھ۔ جنات، وہ اچھا ٹھکانہ کیا ہے؟ باغات ہیں، عدن، ہمیشگی کے، یدخلونہا، وہ داخل ہوں گے اس میں۔ ومن صلح، اور وہ جو نیک ہوں گے، من آبائہم، ان کے آبا میں سے، وازواجہم، ان کی بیویوں میں سے، وذریاتہم، ان کی اولادوں میں سے جو بھی صالح ہوں گے، نیک ہوں گے، صبر کرنے والے ہوں گے، اللہ کی رضا کے لیے نیکیاں کرنے والے ہوں گے، صدقہ کرنے والے، نمازیں پڑھنے والے، سچائی کو قبول کرنے والے، وہ بھی ان کے ساتھ ہوں گے جنت میں۔ اللہ تعالی ہمیں، ہمارے والدین کو، ہماری بیویوں کو، ہماری اولادوں کو، اللہ ہمارے عزیز و اقارب کو ان میں شامل فرما دیں، ٹھیک ہے نا؟ اللہ ہم سب کو نیک، اور شرط کیا ہے؟ ایسے نہیں کہ صرف اولاد ہونے کی وجہ سے نیک جنت میں چلے جائیں گے یا والدین ہونے کی وجہ سے، نہیں، صالحہ من آبائہم، جو صالح ہوئے ان کے آبا میں سے، ان کے خاندان میں سے جو نیک ہوں گے وہ بھی ہوں گے۔ والملائکہ، اور فرشتے، یدخلون، داخل ہوں گے ان پر، اس جنت میں فرشتے داخل ہوں گے، من کل باب، ہر دروازے سے فرشتے آ کر سلامتیاں بھیجیں گے، سلام کریں گے اور کہیں گے دنیا میں تم نے صبر کیا تھا، اب اسی کا بدلہ تمہیں مل گیا۔ کیا کہیں گے؟ سلام علیکم، سلامتی ہو تم پر، بما صبرتم، جو تم نے صبر کیا۔ صبر بہت بڑی چیز ہے، پچھلی صورت میں ہم پڑھا ہے نا،
یوسف علیہ السلام نے کیا کہا تھا؟ وَلَمَنْ صَبَرَ وَغَفَرَ، جو بندہ صبر کرے گا معاف کر دے گا، اِنَّ ذَلِكَ لَمِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ، یہ بہت بڑے کام ہے۔ اور یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں سے یہی کہا تھا، جو صبر کر جائے اور تقوی اختیار کرے، اللہ ایسے لوگوں کا اجر کبھی ضائع نہیں کرتے۔ صبر کریں، اور صبر کے وہاں میں نے 3 درجات بھی بیان کیے تھے کہ پہلا صبر ہے اپنے آپ کو اللہ کے نافرمانیوں سے بچانا، پہلا ہے کہ اپنے آپ جو اللہ نے نیکیاں کا حکم دیا اس پر وہ کرنا اور صبر کرنا، نماز پڑھنا، ہمیشہ پڑھنا، سچ بولنا، ہمیشہ بولنا، پھر گناہوں سے رکنا، اس پر صبر کرنا، اور پھر تیسرا درجہ ہے کہ جو آزمائشیں آئیں، تکلیفیں آئیں، نقصان ہو، پریشانیاں آئیں، ان پر صبر کرنا، آزمائشوں پر صبر کرنا، ٹھیک ہے نا۔ سلام، ان فرشتے آ کر کہیں گے یہ اس کا بدلہ ہے جو تم نے دنیا میں صبر کیا، فنعم عقبی الدار، اور کتنا اچھا گھر ہے آخرت کا، انجام کار کے اعتبار سے اچھا ہے انجام ایسے لوگوں کا۔ والذین، اور وہ لوگ ینقضون عہد اللہ، جو توڑ دیتے ہیں اللہ کے ساتھ کیا ہوا عہد، من بعد میثاقہ، اس کے بعد کہ انہوں نے اس کو پختہ کیا، ویقطعون، اور توڑتے ہیں ما امر اللہ، جس کو اللہ نے حکم دیا کہ اسے ملایا جائے، یعنی رشتہ داری کو توڑتے ہیں، ویفسدون فی الارض، رشتہ داری کو توڑ کر زمین میں فساد برپا کرتے ہیں، اولئک لہم اللعنہ، ان پر لعنت ہے، ولہم سوء الدار، اور ان کے لیے آخرت کا بہت برا ٹھکانہ، بہت برا گھر ہے۔ اللہ یبسط الرزق، اللہ وہ ذات ہے یبسط الرزق، جو پھیلاتا ہے رزق کو، لمن یشاء، جس کے لیے وہ چاہتا ہے، ویقدر، وہ تنگ کرتا ہے، کم کرتا ہے رزق، وفرحوا بالحیات الدنیا، اور وہ خوش ہو گئے ہیں دنیا کی زندگی میں، وما الحیات الدنیا الا وما الحیات الدنیا، اور نہیں ہے دنیا کی زندگی، فی الآخرہ، آخرت کے مقابلے میں، الا متاع، مگر معمولی سا فائدہ، حقیر فائدہ ہے، دنیا کے مقابلے میں آخرت تو کچھ بھی نہیں ہے۔ وہ لوگ جو اللہ تعالیٰ، یہ دیکھیں نا، اللہ یبسط الرزق، اللہ جس کے لیے چاہتا ہے، یہ دنیا ہے، اللہ کافر کے لیے بھی رزق پھیلا دیتے ہیں، کسی کا وسیع رزق، وسیع پیسہ، وسیع اس کا جو ہے نا دولت، حکومت، شہرت، یہ دیکھ کر یہ مت سمجھے کہ اللہ اس سے راضی ہے، یہ اللہ کے راضی ہونے کی نشانی نہیں ہے۔ اللہ تو کافروں کے لیے بھی، اللہ تو بلکہ حدیث میں آتا ہے اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں، اگر بلکہ قرآن میں آگے ہم پڑھیں گے، سورہ زخرف میں ہے میرے خیال سے غالباً، اگر میں بھول نہیں رہا، تو اللہ فرماتے ہیں اگر مجھے ان مومن بندوں کے فتنے میں پڑنے کا خطرہ نہ ہوتا تو میں کافروں کے لیے سونے کے گھر بنا دیتا، سونے کے لیے ان کے فرش ہوتے، سونے کی ان کی چھتیں ہوتی، لیکن مومنوں کے لیے بہت زیادہ آزمائش ہو جائے گی، اس لیے میں نے نہیں بنائے۔ یہ دنیا کچھ بھی نہیں ہے، اس کا حقیر سے حقیر، مچھر کے پر کی طرح بھی نہیں ہے آخرت کے مقابلے میں، الا متاع، اور متاع کا معنی حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں، مجھے یا پتہ نہیں کوئی اور مفسر ہیں، پورا مجھے ذہن میں نہیں ہے، وہ کہتے ہیں متاع کا معنی مجھے تب سمجھ آیا جب ایک عورت کسی اس کا کپڑا، عورت مخصوص اپنے ایام میں جو ہے کپڑا استعمال، اب تو جو جدید دور ہے کوئی اور چیزیں مل جاتی ہیں، اس وقت جو کپڑا استعمال کرتی تھیں عورتیں، اس کا کپڑا ایک کتا جو ہے وہ اٹھا کر بھاگ گیا، اور وہ پیچھے سے وہ کہہ رہے تھے متاعی متاعی متاعی، میرا سامان اٹھا گیا، یعنی اس گندگی کو صاف کرنے کے لیے جو فائدہ حاصل کرنے کے لیے کپڑا استعمال کرتی ہے، اس کو وہ متاع کہہ رہی ہے عربی میں۔ اور دنیا بھی اسی طرح حقیر ہے، اس کا فائدے، اس کی لذتیں، رونقیں سب آخرت کے مقابلے میں اسی طرح ہے جس طرح وہ ایک کپڑا ہوتا ہے حقیر سا گندگی صاف کرنے کے لیے، آخرت کے مقابلے میں تو یہی کچھ ہے دنیا۔ اس کی خاطر جو بندہ اپنی آخرت جو ہے داؤ پہ لگا دے، کس قدر ناکام ہے، کتنا خائب و خاسر ہے جو اپنی آخرت داؤ پہ لگا دے۔ ہاں ہے متاع، ضرورت ہے، کیونکہ رہنا ہے یہاں پر، حلال آپ خود بھی کھانا ہے، اپنے بچوں کو بھی کھلانا ہے، اسی ضرورت کو ضرورت کے تحت ہی اتنا ہی اس کو وہ رکھیں، حیثیت دیں دنیا کو، ٹھیک ہے نا، اپنی آخرت داؤ پہ نہ لگائیں، دنیا کے فائدے کے لیے نماز کو داؤ پہ نہ لگائیں، دنیا کے فائدے کے لیے کبھی جھوٹ نہ بولیں، دنیا کا فائدہ حاصل کرنے کے لیے کبھی جو ہے بددیانتی نہ کریں، کبھی خیانت نہ کریں، کبھی جو ہے اپنی آخرت کو جو ہے داؤ پہ نہ لگائیں، اپنی آخرت پر دنیا کو مقدم نہ کریں، دنیا کچھ بھی نہیں ہے، آخرت کی زندگی ہمیشہ رہنے کے لیے۔ اللہ تعالی ہمیں اپنی آخرت کی تیاری کرنے والا بنا دیں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ تعالی ہمیں جب تک زندہ رکھیں دین پر، اسلام پر، اللہ ہماری دنیا بھی آسان کر دیں، احسن بنا دیں، اور یہ دعا کیا کریں ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔
ٹھیک ہے نا. اور ایک اور دعا بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے، اللہم اصلح لی دنیای التی فیہا معاشی و اصلح لی آخرت التی فیہا الیہا معادی. بلکہ لمبی دعا ہے، اللہم اصلح لی دینی التی ہوا عصمت و امری، اللہ میرے لیے میرا دین درست کر دے، وہ عصمت و امری جس میں میرے معاملے کی اصل ہے. واصلح لی دنیای التی فیہا معادی، اور اللہ فیہا معاشی، اللہ میری دنیا بھی درست کر دے کیونکہ اس میں میری گزران ہے. واصلح لی آخرت التی فیہا معادی، اور اللہ میری آخرت درست کر دے کیونکہ اس میں میرا اصل ٹھکانہ ہے. وجعل الحیات زیادۃ لی فی کل خیر، اللہ میری زندگی کو زیادہ کر دے ہر اچھے کام میں. وجعل الموت راحۃ لی من کل شر، اور اللہ میری موت کو راحت کا سامان بنا دے ہر شر سے. ٹھیک ہے نا. اللہ پوری دعا پھر سے سن لیں اور اسے یاد کریں، بار بار پڑھتے رہا کریں. ایک تو ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، یہ دعا کثرت سے پڑھا کریں. اور دوسرا اللہم اصلح لی دینی التی ہوا عصمت امری واصلح لی دنیای التی فیہا معاشی واصلح لی آخرۃ التی فیہا معادی وجعل الحیات زیادۃ لی فی کل خیر وجعل الموت راحۃ لی من کل شر. آخر دعوانا الحمد للہ.